فخر اڑیسہ حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب قاسمی دامہ فیوزہم، ان کی تاریخ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، لیکن الحمدللہ آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک مرتبہ جا کر مدرسے میں کہہ دیتے ہیں آپ کو تاریخ مل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ ہمارے علاقے کے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں، ان علماء کو جہاں تک ہو سکے ان کی خاطرداری کریں، ان کی زیارت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری زیارت کرنی چاہتے ہو، میری زیارت چاہتے ہو تو سنو میرے ورثہ کی زیارت کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین علماء کرام ہے، چنانچہ آپ علماء کی زیارت کریں گے تو گویا کہ آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ اس لیے میرے بھائی ادنا سی پہلی یہ درخواست ہے کہ اپنے علماء کرام کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے جو آپ حضرات کے درمیان آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کا کلام، چنانچہ ابھی حضرت قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس حضرت پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، کیا کلام ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے کلام کی وہ عظمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں جب صحابہ کرام قرآن مجید اٹھاتے تھے، ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن اٹھا لیتے، پڑھ لیتے، رکھ دیتے، لیکن جب صحابہ کرام اٹھاتے تھے تو یوں اٹھا کر کہتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں خوش قسمت ہوں، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اپنے رب سے کلام کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے رب سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عظمت ہوتی تھی ان کے دل میں۔ چنانچہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو آنکھیں اشک بہایا کرتی تھی، دل پسیج جایا کرتا تھا۔ میرے بھائی وہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتے تھے، اور واحد قرآن مجید وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کیا اچھے انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، ذرا سنیں۔ وسارعوا، دوڑو، اللہ فرما رہے ہیں وسارعوا، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی جانب دوڑو۔ اچھا یہ دوڑنے کا لفظ کیا؟ جاؤ، جلدی جاؤ، وسارعوا، دوڑو، جلدی جاؤ، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرو، اپنے رب کی رضا حاصل کرو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو، جاؤ، دوڑو۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی جانب جو دوڑو جس جنت کی کشادگی کا عالم یہ ہے، وہ جنت اتنی وسیع ہے جیسا کہ زمین و آسمان۔ یاد رکھیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑی جنت ہے، لیکن چونکہ ہمارے عقل میں اتنی طاقت ہے نہیں کہ ہم سمجھ سکیں۔ چنانچہ جب کشادے کی بات آتی ہے، وسیع کی بات آتی ہے، کسی بڑی چیز کی مثال دینے کی بات آتی ہے، تو ہم اور آپ یہی مثال دیتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ایسا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کوئی بھی مثال دو تو فوراً یہی کہتے ہیں کہ آسمان اتنا بڑا، زمین اتنی بڑی، یعنی بڑی کی مثال میں ہمارے ذہن و دماغ میں آسمان یا زمین یہی دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اللہ نے انہی دونوں چیزوں کو مثال میں پیش کیا۔ اچھا کہا دوڑو، جلدی جاؤ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جاؤ۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں کا، اللہ کے بندوں کا یہ حال ہے۔ وساریعو کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑو،
چونکہ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑتے ہیں ہر معاملے میں. جب کسی اچھا سا مکان دیکھ لیتے ہیں، اچھی عمارت نظر آ جاتی ہے، تو فوراً ذہن میں یہی آتا ہے کہ کاش اس سے اچھی عمارت ہماری ہو جائے. کوئی اچھی کار نظر آ جائے، کاش اس سے اچھی کار ہماری ہو جائے. کسی کی نوکری کے بارے میں اگر خبر مل جائے تو فوراً ذہن و دماغ میں یہ آتا ہے کہ کاش اس سے اچھی نوکری ہمیں مل جاتی، ہمیں اس سے زیادہ ٹیلنٹ ہے. تو بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں. رب یہ کہتا ہے سنو، تم ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہو، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، سبقت لے جانا چاہتے ہو دنیا کمانے میں، جائیداد بنانے میں، بینک بیلنس حاصل کرنے میں، تو سنو تم ایک دوسرے سے آگے دنیا کو حاصل کرنے میں آگے مت بڑھو، بلکہ میرا قرب حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اور آگے بڑھو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وہ جنت جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. وہ جنت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. اچھا متقی کون ہیں؟ اللہ آگے خود ارشاد فرما دے رہے ہیں. الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کلام پاک پڑھیے، قرآن پڑھیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے اپنا قرب کس کے لیے خاص کر رکھا ہے، اللہ نے جنت کس کے لیے تیار کر رکھا ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزوں کے بارے میں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں، یہ 3 صفات متقیوں کی صفتیں ہیں. تو سب سے پہلے یہ عہد کریں، جو 3 باتیں یہ عاجز آپ کے سامنے بیان کرے گا، آپ سب سے پہلے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. یاد رکھیں آج سب سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان میں بیانات ہوتے ہیں. مسجد لے لیجئے، مدرسے لے لیجئے، جلسے جلوس لے لیجئے، لیکن فائدہ ندارت، فائدہ بہت کم نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنانے والے سنانے کی نیت کرتے ہیں اور آپ سننے والے سننے کی نیت کرتے ہیں. یاد رکھیں سنانے والے سنانے کی نیت کرے، سننے والے سننے کی نیت کرے تو وجود میں سننا آئے گا، عمل وجود میں نہیں آئے گا. لیکن اگر سنانے والے بتلانے والے عمل کی نیت سے بتائے اور سننے والے بھی عمل کی نیت سے سنے تو وجود میں عمل آئے گا، ورنہ پھر سننا سنانا رہ جائے گا. تو اس لیے عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت آسان کام ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے سنو، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں اس پر تو عمل کرنا ہی ہے، وہ تو فرض ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 3 کام کریں. وہ 3 کام کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پہلا کام یہ ہے، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. مال و دولت ہو جب بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو اپنا دکھڑا کسی کو نہیں سناتے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر حالت اچھی رہی تو ہم نے صدقہ کر دیا، ہدایہ تحائف دے دیے، لیکن وہیں اگر ایک نقصان آ گیا، مالی نقصانات اگر ہو گئے، پھر کوئی غریب یا مدرسے والے یا کسی کو دینے ہیں اڑوس پڑوس کو، تو فوراً اپنا دکھڑا سنانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے بھائی ہماری مال ابھی سارا مال ختم ہو گیا، ابھی آپ کو پتہ نہیں فیکٹری میں آگ لگ گئی اور یہ نقصان اور یہ نقصان. یاد رکھیں جس رب نے آپ کو مال و اسباب دیا تھا اسی رب کی جانب سے آپ کے مال و اسباب میں نقصانات آئے ہیں، لہٰذا دکھڑا سنانا ہے تو اللہ کے سامنے سنائیے، دنیا والوں کے سامنے مت سنائیے. اللہ نے کہا کہ خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کریں گے انشاءاللہ.
یہ نہیں کہ اگر ہمارے پاس اگر ہم کم بینک بیلنس کے مالک ہیں تو ہم کیا خرچ کریں، نہیں، آپ 5 روپے 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور صرف صدقہ ہی نہیں بلکہ اپنے بھائی بہن کو دیکھیں۔ آج حال یہ ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ اپنے بھائی کی مدد کر دو تو ہماری زبان میں یہ بات آتی ہے، اجی اپنے بھائی سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ فلانے کی امداد کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ غیر ایسا شخص ہے، اگر میں ان کی مدد کر دوں تو 10 لوگوں کے سامنے وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہاں فلاں نے مدد کی تھی، میرا بھائی تو وہ ہے، سال ہاں سال میں مدد کرتا ہوں لیکن کبھی میری تعریف نہیں کرتے۔ میرے بھائی، پتہ یہ چلا کہ ہم تعریف کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی نے تشریح کی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بھائی کی غریبی کو دور کیجیے، اپنے بھائی کا خیال کیجیے، اپنی بہنوں کا خیال کیجیے، اپنے پڑوسی کا خیال کیجیے، پھر دوسروں کا خیال کیجیے۔ تو اس لیے آج عہد کریں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے پڑوسی کی مدد کریں گے انشاءاللہ، جس اعتبار سے ہو۔ یاد رکھیں، صدقہ یہ نہیں کہ صرف پیسے دے دے، صدقہ یہ بھی ہے کہ کوئی اگر دکھڑا سنائے، کوئی مجبوری سنائے، کوئی پریشانی کے عالم میں ہو، آپ ان کی پریشانی کو کسی انداز میں دور کر دیں۔ کوئی محتاج ہو، ان کی محتاجگی کو اپنے اعتبار سے دور کر دیجئے، خوشی کی 2 بول ان کو سنا دیجئے کہ ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر تقریباً 360 جوڑے ہیں، تو 360 جوڑے کا صدقہ ہے۔ چنانچہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، وضو بنا کر نکلے، ہر قدم میں صدقہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام کریں گے انشاءاللہ، خوش دلی ہو، تنگ دستی ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں گے۔ آگے دوسرا کام، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جائیں گے۔ یاد رکھیں غصہ کرنا حرام ہے۔ آج میں نے اس لیے چھیڑ دی یہ باتیں کہ بمشکل یہ باتیں آتی ہیں۔ آج ہمارا سماج جو زیادہ تر پریشان ہیں، آئے دن طلاق کا مسئلہ، آئے دن لڑائی جھگڑا کا مسئلہ، یہ صرف اور صرف غصے کا نتیجہ ہے۔ ابھی ایک جگہ کی بات میں بتاؤں، ایک گاڑی دوسری گاڑی سے صرف یوں آپس میں تھوڑا سا ٹکرا ہوا، کسی کو کوئی نقصان نہیں، نہ پیچھے والی گاڑی کو نہ آگے والی گاڑی کو، کوئی نقصان نہیں، لیکن آگے والی گاڑی کا جو ڈرائیور تھا، جو مالک تھا، وہ غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا۔ وہ باہر نکلے اور غصے میں آ کر کے ان کو گالی دینے لگے، یہ بھی باہر نکلے، یہ بھی غصے میں گالی دینے لگے۔ نقصان کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن غصہ اتنا ہوا اور آپس میں اس طرح بھیڑ گئے کہ یہ ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیے، یہ ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیے۔ آج آئے دن مسائل ہیں۔ آج مرکز العلوم آپ جائیے، ہر صبح طلاق کے مسئلے، اور پھر کہیں گے مفتی صاحب کوئی مسئلہ حل کر دیجئے، غصے میں آ کر کے طلاق دے دیا تھا۔ تو بھائی خوشی خوشی کون طلاق دیتا ہے؟ غصے ہی میں تو لوگ طلاق دیتے ہیں، لیکن غصے کو آپ پی جائیں۔ اچھا، اسلام کے ہم پیروکار اور پھر اپنے غصے کو برداشت نہ کر سکیں، یاد رکھیں ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا سجھاؤ پیش کیا ہے غصے کو برداشت کرنے کے سلسلے میں۔ یاد رکھیں ہمارا اور آپ کا معمول یہ ہے کہ جب کسی بیٹھے ہوئے انسان کو اگر ہم گالی دے دیں تو وہ فوراً غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر لیٹے ہوئے انسان کو گالی دے دے اور انہیں غصہ آ جائے فوراً بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا سنو، اگر تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہو، کھڑے کی حالت میں ہو اور غصہ آئے تو تم بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی حالت میں اگر غصہ آئے تو لیٹ جاؤ۔ یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے غصے کو پی جانے کے سلسلے میں۔ والکاظمین الغیظ، اس لیے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے غصے کو آج سے کنٹرول کریں گے انشاءاللہ۔
رات میں کہیں سے آئے، اب بیچاری بیوی کے اوپر برسنا شروع ہو گئے۔ بعضے لوگوں کا یہ حال کہ وہ اگر صبح سویرے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، آتے ہی اپنی بیویوں پہ برسنا شروع۔ میرے بھائی وہ بھی اللہ کی بندی ہے، آپ اگر کام میں گئے تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہی تھی، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ ہمارے گھر کی دھوبن ہے جو ہمارے کپڑے بھی دھوتی ہے، ہمارے گھر کی کوک ہے جو کھانا بھی بناتی ہے، سارے کام کاج کرتی ہے۔ ہمارے حضرت تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ جب لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے تو ایک لڑکی کے، ایک دلہن کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ تو میرے حضرت کی بیوی یہ کہتی ہے کہ جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنازہ وہ ہے جو 4 کاندھوں میں لے جا کر کے لوگ محلے والے دفن کرتے ہیں، اور ایک جنازہ وہ ہے جو ایک بیٹی اپنے گھر سے دلہن بن کر کے رخصت ہوتی ہے۔ یہ زندہ جنازہ ہے، ساری زندگی وہ آپ کے نام پہ قربان کر دیتی ہے۔ لیکن آج حال یہ ہے، بہت سے گھروں کا حال یہ ہے، کئی ہمارے احباب نے یہ واقعات سنائے کہ مفتی صاحب ہم 3 بھائی ہیں، 3 بھائیوں کی شادی ہو گئی، ان میں سب سے غریب گھرانے میں شادی میری ہوئی ہے، ان 2 بھائیوں کے سسرال سے اچھے خاصے مال اور اچھے خاصے سامان آتے ہیں، میرے سسرال والے، میرے سسر مزدور ہیں، وہ زیادہ کچھ بیچارے لا نہیں پاتے، تو میری امی ناراض رہتی ہیں، اور گھر کی بغل کی عورتیں آتی ہیں، آپس میں باتیں کرتی ہیں، تو میری امی یہ سناتی ہیں کہ فلاں کے گھر سے یہ سامان، فلاں کے گھر سے یہ سامان۔ جب معلوم کرتی ہیں عورتیں کہ اور فلاں بہو کے گھر سے کیا آیا، تو کہنے لگتی ہے جی وہ کیا ہے، فقیر آدمی، وہ کیا دیں گے۔ اس طرح کے الفاظ آج ہمارے سماج میں، خدا کی قسم جو بہویں اس طرح کے برداشت کرتی ہیں، جو بیٹیاں برداشت کرتی ہیں، آپ ان کے دل کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ خدا کی قسم وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، خدا کی قسم ہم نے ایسے واقعات سنے ہیں، اپنے احباب سے سنے ہیں، باقاعدہ وہ آ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں مفتی صاحب، بار بار آئے دن میری بیوی آ کر کے میرے سامنے رونے لگتی ہے کہ آج ساس نے یہ واقعہ، آج ساس نے اس طرح کے دل دکھائے، آج سسر نے اس طرح کے دل دکھائے۔ میرے بھائی اگر ان کے ماں باپ بھی مالدار ہوتے، ان کے باپ کے پاس بھی بینک بیلنس ہوتے تو وہ بھی ضرور کچھ نہ کچھ لاتے، لیکن وہ بیچاری غریب ہے، آپ نے دیکھ کر کے شادی کی ہے، اگر غریب ہے تو کیا ہوا، اللہ کی جانب سے ہے میرے بھائی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کا بھی تو دل ہے۔ یاد رکھیں اگر وہ بیٹی تنہائی میں جا کر روئے اور اللہ کے دربار میں اگر اپنا دکھڑا سنا دے، خدا کی قسم وہ گھر تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنے گھر میں اچھا معاشرہ، اپنے گھر میں اچھی تعلیم پیش کریں، اپنے گھر کو جنت نما گھر بنائیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے کی کوشش کریں۔ جو میں نے بتایا، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، غصے ہیں تو لیٹ جائیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ یہ 2 کام۔ تیسرا کام والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں۔ آج ہم میں یہ بہت کم یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ یاد رکھے بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا جائے، یہ ہے بہادر۔ بہادر تو یہ ہے کہ لوگوں کو معاف اور درگزر کریں۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ اگر دنیا میں کوئی معافی تلافی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے ساتھ معافی اور تلافی کے معاملات پیش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی ان 3 کاموں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صدقہ و خیرات کریں گے، اپنے علماء کو، مدرسے کے بچوں کے پاس جائے، کچھ نہ کچھ دے دیں، ہدایہ تحائف دیں۔ خدا کی قسم
آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سفارشی کو اگر کوئی ایم ایل اے، کوئی سانسد تک اگر کوئی سفارشی ہو وہاں تک پہنچا دے، جج کے پاس، ڈی آئی جی کے پاس، وہاں تک اگر ہمیں لے جائے، وہاں یہ سفارشی کو ہم بے شمار رقومات خرچ کرتے نہیں کرتے؟ کوئی ایم ایل اے کے پاس لے جائے تو جو لے جانے والے بچولیاں ہیں ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ علماء وہ ہیں جو اللہ کے دربار کے سفارشی ہیں۔ تو سب سے زیادہ آپ کے ہدیے کے مستحقین اگر کوئی ہے تو یہ علماء کرام ہیں، یہ بزرگان دین ہیں۔ آپ ان کے خیالات کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اپنے غصے کو پر قابو کریں گے۔ تیسرا کام، معافی تلافی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے اور آپ کے درمیان مرکز العلوم کے مائناز استاد حدیث ہم سب کے بڑے، اور یہ نہیں کہ ان کے سامنے، یاد رکھیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے بڑی خوبیاں حضرت میں شامل فرمائی ہیں اور بڑی خوبیوں کے حامل ہیں، حتیٰ کہ ہم مرکز العلوم کے بہت سے علماء ایسے ہیں جو ہمارے مرجع بھی ہیں، حضرت ہمارے بڑے بھی ہیں۔ ہر اعتبار سے الحمدللہ بہت اچھی باتیں ہوں گی۔ اس سے پہلے اللہ سے یہ دعا کر لے کہ حضرت جو کچھ بتائیں گے اس پر عمل اللہ رب العزت اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ اب حضرت کو مدعو کروں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔